بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ لوگوں کو اس طرح کی کہانیوں کی ویڈیو ملتے رہے۔ ایک عیاش نوجوان کی کہانی پارٹ 3۔ وہ خود کو مجھ سے چھوڑنے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ یاسمین ٹھیک کہتی ہے، اور جو اس نے تمہارے ساتھ سلوک کیا تم اسی سلوک کے مستحق ہو۔ اپنی بکواس بند کرو، آواز تک نہ نکلے تمہاری۔ میرا ہاتھ اب بھی اس کے منہ پر تھا۔ میں نے اسے اپنے بازو کے شکنجے میں جکڑ رکھا تھا۔ یہ ساری باتیں میں بلند آواز میں کہہ رہا تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ یاسمین بائی باہر دروازے سے کان لگائے کھڑی ہے۔ پھر اچانک میں نے اس لڑکی کا بازو پکڑ کر زور سے اسے گھما کر کمرے میں پڑے ہوئے پالنگ کی جانب دھکیل دیا۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی پالنگ پر جا گری۔ جیسے ہی لڑکی نے سر گھما کر میری جانب دیکھا، میں نے جلدی سے اپنے منہ پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ دیا۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ شاید اسے مجھ سے اس قسم کے رویے کی توقع نہ تھی۔ وہ سہمی ڈری سی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی بھی وقوفی کرتی، میں تیزی سے اس کی جانب گیا، اور جیسے ہی میں نے اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب لے جانے کی کوشش کی، وہ ڈر کر تیزی سے پالنگ کی دوسری جانب سے نیچے اتر کر دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگی۔ ڈر اور خوف سے شاید وہ چیخ و پکار کرنا بھول چکی تھی۔ چلو اچھا تھا، اس ڈرامے میں کچھ تو رنگ حقیقت کا برتا۔ میں نے وہیں سے ایک بار پھر اسے چپ رہنے کا سگنل دیا اور ہاتھوں کے اشارے سے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ باہر یاسمین بائی کان لگائے کھڑی ہے۔ وہ دروازے کے ساتھ اپنی پشت لگائے نیچے بیٹھ گئی اور حیرانی سے مجھے دیکھنے لگی، جیسے اس میری بات کا یقین نہ ہو۔ میں نے اسے اپنی جانب آنے کا اشارہ کیا، مگر وہ اپنی جگہ سے ہلی تک نہ۔ میں بھی اس کے سامنے والی دیوار سے ٹیک لگا کر نیچے بچھے قالین پر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، آپ آئیے ہوش ٹھکانے۔ یہی بات جب پیار سے مان جاتی تو اتنی تکلیف تو نہ اٹھانی پڑتی۔ وہ مسلسل مجھے حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور کہا، جتنی جلدی تم اس کام کو سنبھالو گی اتنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہوگا، جبکہ تمہیں کرنا ہی یہی کام ہے، چاہیے خاموشی سے یا شور مچا کر، یا مرضی سے یا مرضی کے بغیر کرنا ہی ہے تو خود کو تکلیف سے بچاؤ۔ میں نے اسے آنکھ مارتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اپنی جانب آنے کا اشارہ بھی دیا۔ چند لمحے تو وہ شاید سوچتی رہی، پھر اس کے قدموں کی آہٹ سن کر میں نے اپنی بند آنکھیں کھول دی۔ وہ سمجھ چکی تھی سارا کھیل کھیلا جا رہا ہے اور اسے بھی میرا ساتھ دینا ہوگا۔ وہ احتیاط سے چلتے ہوئے میرے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے اپنی انگلی سے اپنے کان کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اسے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، تو اس نے اپنا کان میرے چہرے کے قریب کیا تو مجھے بے اختیار ہنسی آ گئی۔ میں نے سرگوشی میں اسے بتایا کہ میں تمہاری یہاں سے نکلنے میں پوری مدد کروں گا۔ آج رات کچھ دیر تمہارے ساتھ وقت گزاروں گا اور اسی دوران نکلنے کا پلان بنائیں گے۔ بس جیسا میں کہتا ہوں تم بالکل ویسا ہی کرو۔ میری باتیں سننے کے بعد لڑکی نے اس بات میں سر ہلا کر میری تسلی کر دی۔ میں نے اس کا ڈر ختم کرنے کے لیے مزید چند باتیں کی اور یہ بھی بار بار کہا کہ یاسمین بائی کے سامنے وہ میرے ساتھ بالکل نارمل رویہ رکھے، کیونکہ یہ میری پلان کا حصہ تھا۔ یاد آنے پر میں نے اچانک اس سے اس کا اصلی نام پوچھا تو لڑکی نے اپنے نام عائشہ بتایا۔ میں نے کہا، تمہارے شناختی کارڈ پر کیا یہی نام درج ہے؟ عائشہ نے کہا،
بالکل یہی نام درج ہے، جبکہ یاسمین بائی نے اس کی آنکھوں کے حساب سے اس کا نام سحر رکھا۔ دنت کرنے والی لڑکیوں کے کئی نام ہوا کرتے ہیں، وہ اپنا اصلی نام ہمیشہ پوشیدہ ہی رکھتی ہے۔ میں نے عائشہ سے کہا، تیار رہنا۔ یہ کہتے ہوئے میں دروازے کی جانب بڑھا، اور جب دروازہ کھول کر باہر جھانکا تو بوڑھا چچا اپنے پیلے دانتوں کی نمائش کرواتے ہوئے نظر آیا۔ شاید یاسمین بائی اسے یہاں چھوڑ گئی تھی۔ میں نے بوڑھے کو نظر انداز کرتے ہوئے عائشہ کو آواز دی، اور ہم اوپر ایک ساتھ آ گئے۔ یاسمین بائی تنہا محفل لگائے بیٹھی تھی۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ جیسے ہی یاسمین بائی کی نظر ہم دونوں پر پڑی تو وہ حیرت سے اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی بات کرتی، میں نے فخریہ انداز اپناتے ہوئے کہا، دیکھا، تھوڑی سختی کے پھر پیار سے سمجھایا تو بات اس کی سمجھ میں اتر گئی۔ تم نے خواہ مخواہ میں اسے بند کر رکھا تھا۔ یہ تو لڑکی ہی بہت کمال کی ہے۔ اسے معلوم ہے اب اسے یہیں پر رہنا ہے تو کام دھندا تو کرنا ہی پڑے گا نا، کیا خیال ہے تمہارا؟ اور تم نے تو سراسر جھوٹ بولا تھا کہ اسے کسی مرد نے پہلے ہاتھ نہیں لگایا۔ یہ تو تمہاری بھی استاد ہے، بس تھوڑی ضدی ہے۔ تم سے ضد لگائی بیٹھی تھی، وہ بھی نہ کرتی، مگر تمہارا رویہ ہی درست نہیں تھا۔ اب خدا جانتا ہے یاسمین بائی میرے باتوں سے مطمئن ہوئی یا نہیں، مگر یہ بھی حقیقت تھی اسے شک ضرور تھا۔ شاید اس دن جب میں اس لڑکی کے کمرے میں گیا اور کچھ ہی دیر بعد واپس لوٹ آیا، یا پھر وہ ساری باتیں جو میرے اور عائشہ کے درمیان اس دن ہوئی تھی وہ یہ کمبخت سن چکی تھی۔ یہی وجہ ہو سکتی تھی، کیونکہ اس کا رویہ مجھ سے بھی بدلا بدلا سا تھا۔ وہ بغور ہمارا جائزہ لیتی رہی، پھر اپنی جگہ پر خاموشی سے بیٹھ گئی۔ وہ جیسی نظر آتی تھی ویسی وہ تھی نہیں، گہری عورت تھی، تبھی تو یہ دھندا چلا رہی تھی۔ یاسمین بائی نے مجھے دیکھتے ہوئے کرسی کی جانب اشارہ کیا تو میں یوں ہی عائشہ کا ہاتھ تھامے کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں جیسے ہی کرسی پر بیٹھا، یاسمین بائی نے عائشہ کو اندر جانے کا کہا تو وہ میرے گال پر اپنی ہلکی سی تھپکی لگاتے ہوئے جانے لگی، مگر اس کا دوسرا ہاتھ ابھی بھی میں نے پکڑ رکھا تھا۔ وہ جا نہ سکی اور مڑ کر مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ اسی دوران میں نے ترچھی نظروں سے یاسمین بائی کی جانب دیکھا تو اس کی نظر بھی میرے اس ہاتھ پر تھی جس ہاتھ میں عائشہ کا ہاتھ تھا۔ میں نے عائشہ سے کہا، جاؤ میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ تو وہ اندر چلی گئی۔ یاسمین بائی کے بدلتے چہرے کے زاویوں سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ مطمئن نہیں ہے۔ میرے دماغ نے تیزی سے کام کرنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا، یار یہ کیا؟ یہ شراب تو سرد علاقوں میں رہنے والے پیتے ہیں، اور ہم گرم ملک کے باشندوں کے لیے یہ شراب ٹھیک نہیں۔ میرے پاس ایک نمبر کی کمال کی وسکی موجود ہے۔ یہ کہتے ہوئے میں نے جیب سے ہزار کی نوٹوں کی ایک گڈی نکال کر یاسمین بائی کے سامنے میز پر رکھ دی، اور اسے بولنے کا موقع دیے بغیر میں نے کہا، بس میں یوں گیا اور یوں آیا۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی اور میں تیزی سے وہاں سے نکل گیا۔ بس 10 منٹ کی پیدل مسافت پر میری گاڑی موجود تھی۔ گاڑی کا راستہ تو تھا اس نائکا کے ٹھکانے تک، مگر میں ہمیشہ گاڑی ایک مخصوص جگہ کھڑی کرتا اور اس ٹھکانے تک پیدل آتا۔ جس راستے سے آتا واپسی پر دوسرے راستے سے جاتا۔ چاروں طرف کھلی سڑکیں تھی۔ میں تیز تیز چلتا گاڑی تک پہنچا۔ گاڑی کو دوڑاتے ہوئے سیدھا اسد کے گھر میں لے گیا۔ چوکیدار نے جیسے ہی دروازہ کھولا، میں اسد کا پوچھا تو وہ گھر پر ہی تھا۔
میں سوچ رہا تھا کہیں اس نے پی نہ رکھی ہو، کیونکہ ہوشمندی ضروری تھی، ورنہ نشہ تو عقل کو کھا جاتا ہے۔ میں عین وقت پر پہنچ چکا تھا اور میں نے آتے ہی کہا، آج نہیں۔ اسد نے جیسے ہی میری آواز سنی اس نے پلٹ کر دیکھا۔ میں نے کہا، وقت بالکل بھی نہیں میرے پاس، مجھے ایک سرنج اور 4 عدد نیند کی گولیاں چاہیے۔ بغیر کسی سوال جواب کے اسد حیرت بھرے لہجے میں بولا، یار سب خیریت تو ہے نا؟ میں نے کہا، بعد میں بتاتا ہوں، تم وہ دونوں چیزیں اور میری گاڑی لے کر میرے گھر کے باہر گاڑی کے اندر ہی میرا انتظار کرو۔ میں گھر جا رہا ہوں، 15 منٹ لگیں گے، مجھے تم جلدی پہنچو۔ یہ بات میں نے واپس چلتے چلتے کی اور تیزی سے اپنے گھر کی جانب رخ کیا، جو کہ قریب ہی تھا۔ گھر پہنچ کر میں نے الماری سے ٹیچر وسکی کی 2 عدد بوتلیں اٹھائی، اپنی ایک شرٹ میں لپیٹ کر ایک شاپنگ بیگ میں ڈال دی تاکہ کوئی دیکھ نہ لے۔ گھر میں پڑی تھوڑی رقم بھی لی اور گھر سے باہر نکل آیا۔ اس ساری کارروائی میں مجھے 20-22 منٹ لگے۔ اسد میری دی گئی ہدایت کے مطابق گاڑی سمیت باہر موجود تھا۔ میں نے گاڑی کے اندر بیٹھتے ہی پوچھا، گولیاں ملی؟ اسد نے اس بات میں سر ہلا کر جواب دیا، میں نے جلدی سے 4 گولیوں کو پیس کر پاؤڈر بنا کر 4 کاغذ کے ٹکڑوں میں رکھ کر محفوظ کر لی۔ مارکیٹ سے ایک جوس کا ڈبہ خریدا اور سرنج کی مدد سے ایک گولی کا پاؤڈر پانی میں ملا کر جوس کے اس ڈبے کو ٹیکا لگا کر سامنے ڈیش بورڈ پہ رکھ دیا۔ اسد نے کہا، یار کچھ بتاؤ تو پلان کیا ہے؟ وہ کچھ اور ہی سمجھ رہا تھا۔ بہرحال میں نے اسد کو سرسری سی بات بتا دی، جسے سن کے وہ کہنے لگا، تمہارا دماغ خراب ہے، ان لوگوں کی ظاہری حالت پر مت جاؤ، یہ بہت ہی خطرناک قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور پھر یہ سب ہوگا کیسے؟ میں نے کہا، تمہارا کام صرف اتنا ہے کہ طے کردہ وقت پر تم اپنی پوائنٹ پر پہنچ جانا، باقی میں دیکھ لوں گا۔ مگر پھر بھی تم نے پلان بنایا کیا ہے؟ مجھے بھی معلوم ہونا چاہیے۔ اسد نے کہا، بات تو ٹھیک تھی اس کی۔ میں نے مختصر سی تفصیل بتا دی، جسے سن کر اسد کہنے لگا، یار تم نہیں جانتے، یہ لوگ جہاں دھندا کرتے ہیں وہ جگہ تو سب کو پتہ ہوتی ہے، مگر اپنے اس ٹھکانے پر نظر رکھنے کے لیے یقینی طور پر اس ٹھکانے کے ارد گرد ان کا کوئی نہ کوئی اور ٹھکانہ بھی ہوتا ہے، جہاں سے یہ لوگ اپنی دھندے والی جگہ پر نظر رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو وہ یاسمین بائی اکیلی ہی یہ سب کچھ چلا رہی ہے؟ وہ تو خود کسی اور کے ہاتھوں کی کٹ پتلی ہے۔ نہ جانے اس سارے کاروبار کو کون چلا رہا ہے۔ یہ وہ دنیا ہے جہاں دکھائی تو کوئی اور دیتا ہے، مگر اس کے پیچھے ہوتا کوئی اور ہی ہے۔ بات تو بالکل ٹھیک تھی۔ پہلے میں سوچا تھا کہ میں یاسمین بائی سے بات کروں گا کہ وہ پیسے لے کے عائشہ کو چھوڑ دے، مگر پھر میں نے سوچا اگر وہ نہ مانی تو عائشہ کے غائب ہو جانے کے بعد وہ سیدھا مجھ پر شک کرے گی۔ اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے یاسمین بائی سے بات نہیں کی تھی، کیونکہ مجھے بہرحال عائشہ کو چھوڑنا ہی تھا، ویسے نہیں تو ایسے ہی صحیح۔ میں نے اسد سے رات 3 بجے آنے کا کہا تو وہ کہنے لگا، اس وقت پولیس ناکہ لگاتی ہے، 2 بجے کا ٹائم بالکل ٹھیک ہے۔ چلو اب 2 بجے پہنچ جانا، میں تمہیں اسی جگہ ملوں گا۔ ہم نے ایک مقام طے کر لیا تھا۔ اسد نے مجھے یاسمین بائی کے گھر سے کچھ دور اتارا اور واپس چلا گیا۔ میں نے اسے پینے سے منع کیا تھا،
ورنہ کیا پتہ دت ہو کر وہ سو جاتا اور میں عائشہ کے ساتھ مارا مارا سڑکوں پر ہی گھومتا رہتا۔ اسد کے آنے میں 3 گھنٹے ابھی باقی تھے۔ یاسمین بائی کے گھر پہنچ کر میں نے سب سے پہلے بوڑھے کو جوس کا ڈبہ اور تھوڑی سی رقم دی تو وہ خوش ہو گیا۔ وہ ہمیشہ نیچے ہی رہتا تھا، کسی کام سے اوپر آتا اور پھر نیچے گیٹ کے سامنے بنے ایک کمرے میں بیٹھا رہتا۔ میں نے جوس اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، چچا اسے پی کے بتاؤ اس کا مزہ کیسا ہے۔ بوڑھے نے جلدی سے ڈبے کا ڈھکن کھولا اور ایک لمبا گھونٹ لے کر یہ کہتے ہوئے جوس واپس کرنے لگا کہ اچھا ہے۔ میں نے کہا، چچا یہ میں آپ ہی کے لیے لایا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ بوڑھے شخص نے فوراً ڈبے والا ہاتھ نیچے کر لیا۔ میں نے کہا، چچا بیٹھ کر پینے سے زیادہ مزہ آتا ہے۔ یہ کہتے ہی میں سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ میری سوچ کے مطابق یاسمین بائی ہلکی ہلکی لہر میں تھی۔ چلو کوئی بات نہیں، یہ گاڑی ابھی لوڈ ہو جائے گی، اس کا بندوبست میں ساتھ ہی کر کے لایا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگی، تم نیچے اس بوڑھے سے کیا باتیں کر رہے تھے؟ میں نے کہا، باتیں تو نہیں کی، بس تھوڑا ہوشیار کیا ہے۔ آج کل وارداتیں بہت ہو رہی ہے۔ میں کرسی کھچا کر یاسمین بائی کے سامنے بیٹھ گیا۔ سامان سارا موجود تھا، بس وسکی کی کمی تھی جو میں ساتھ لے کر آیا تھا۔ یاسمین نے کہا، تم صحیح کہتے ہو، یہ شراب بہت کڑوی اور بدبودار ہے۔ میں نے صرف 2 پیگ لیے اور یوں لگ رہا ہے جیسے سر پر بہت سا وزن اٹھا رکھا ہوں۔ میں نے شاپر سے وسکی نکال کر میز پر رکھی اور کہا، دیکھو یہ وہ وسکی ہے جسے پی کر نہ سر پہ وزن رکھنا پڑتا ہے اور نہ ہی یہ صبح اٹھنے پہ طبیعت کو بوجھل کرتی ہے۔ آج تم بھی اس کا مزہ لو۔ میں نے پھر سے پیگ بنائے، گلاس ٹکرائے اور یہ زہر ہمارے اندر اترتا چلا گیا۔ پہلا، پھر دوسرا، اور میرا پورا ساتھ دے رہی تھی۔ مجھے معلوم تھا یہ جب پیتی ہے تو رات دیر تک پیتی ہے، اور اس وسکی کا کمال یہ تھا کہ نہ تو یہ اتنی کڑوی تھی اور نہ ہی دوسری شراب کی نسبت جلدی اثر کرتی تھی۔ آہستہ آہستہ اپنا کمال دکھاتی میں نے مہارت سے گولی والا پاؤڈر جیب سے نکال کر اپنے بائیں ہاتھ میں رکھ لیا۔ یاسمین کی آنکھوں میں تو خماری اترتی چلی جا رہی تھی۔ اب ضروری ہو گیا تھا، کیونکہ وہ بہکی بہکی سے باتیں کرنے لگی تھی، کیونکہ شراب ایک وقت میں ایک ہی قسم کی پینی چاہیے۔ 2 قسم کی شراب بعض اوقات انسان کی موت کی وجہ بھی بن سکتی ہے، اور پھر نشہ بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ بہرحال میں نے گولی والا پاؤڈر خالی گلاس میں ڈال دیا۔ یہ وہ گلاس تھا جس سے میں پی رہا تھا۔ پلان کے مطابق بعد میں باتوں کے دوران میں اپنا گلاس یاسمین بائی کے گلاس سے تبدیل کرنے والا تھا۔ میں نے اس کے چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے باتوں کے دوران ایک گولی کا پاؤڈر گلاس میں ڈال دیا تھا اور پھر اسے اپنے جانب ہی متوجہ رکھ کے تھوڑا پانی ڈال کر گلاس کو پھرا دیا تاکہ پاؤڈر حل ہو جائے۔ یہ تگڑا پیگ تھا، بس اب یہ عورت صبح 10-11 بجے سے پہلے نہیں اٹھے گی۔ ہم دونوں آمنے سامنے بیٹھ کر پی رہے تھے جب اچانک یاسمین بائی نے مجھ سے کہا کہ عائشہ نے تمہاری بات کیسے مان لی؟ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور یاسمین کے ساتھ پڑی کرسی پر جا بیٹھا۔ بالکل اس کے ساتھ میں نے کہا، اسے چھوڑو، اسے تو مان ہی جانا تھا۔ آخر کتنے دن ضد کرتی، اور پھر تم مجھے کیا سمجھتی ہو؟ بس اسے اپنی محبت کے جال میں پھنسا رہا ہوں۔ کچھ وقت میں بھی گزار لوں گا اس کی مرضی سے۔ اس کے ساتھ یہ باتیں میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کی، صرف اس لیے کہ وہ بھی مجھے دیکھے اور میں اس بات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے گلاس تبدیل کر دوں، اور میں کامیاب بھی رہا۔ اچانک
یاسمین بائی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، وہ بہک رہی تھی۔ میں نے ہاتھ چھوڑتے ہوئے کہا، بس یہ ایک آخر پیک لگاؤ، اس کے بعد تم نہیں، میں ایک اور پیک لوں گا۔ یاسمین بائی نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور گلاس پکڑ کر اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ ایک ہی سانس میں زہر اندر۔ بس اب کچھ دیر کی بات تھی۔ یہ ہمارا تیسرا پیک تھا، مگر وہ پہلے بھی پی چکی تھی۔ ڈبل نشہ آور، اس پر پھر نیند کی گولی کا اثر الگ، پھر بھی وہ ہوش میں تھی۔ وہ رات بھر جاگ کر پینے والوں میں سے تھی۔ میں بڑے آرام سے ٹہر کر پی رہا تھا۔ چند لمحوں بعد اس نے اپنے دونوں ہاتھ سر پر رکھ لیے۔ کام شروع ہو چکا تھا۔ میں نے بڑی ہی محبت بھرے لہجے اپناتے ہوئے کہا، یاسمین، تو اس نے فوراً سر اٹھا کر مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، کیا ہوا؟ بس کرو، اب تم اور مت پینا۔ اس کی آنکھوں میں مکمل نشہ اتر چکا تھا۔ میں اپنا بچا کچا پیک زہر مار کیا اور یاسمین بائی کے بالکل قریب ہو کر بیٹھ کر میں نے کہا، میں جاؤں، عائشہ انتظار کر رہی ہوگی۔ یاسمین بائی نے میرا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پھیلا میں لیتے ہوئے کہا، وہ تو سو گئی ہے۔ یہ بات کرتے ہوئے وہ زبردستی اپنی آنکھوں کو کھلا رکھنے کی کوشش کر رہی تھی، مطلب نشہ میں ڈوبتی جا رہی تھی، اور پھر میرے کندھے پر سر رکھ کر مجھے کمرے میں ساتھ چلنے کا کہنے لگی۔ وہ مکمل نشے کی کیفیت میں مبتلا ہو چکی تھی۔ میں نے اسے سہارا دے کر اٹھایا تو وہ لڑکھڑا گئی۔ میں نے اسے مضبوطی سے تھام لیا اور آہستہ آہستہ اس کے کمرے میں لے آیا۔ وہ لڑکھڑا کر بستر پر آڑی ترچھی لیٹ کر مجھے دعوت دینے لگی۔ یوں پھر کچھ دیر یہ شیطانی کھیل کھیلا گیا۔ وہ مدہوش ہو کے سو گئی تھی۔ میں نے کچھ دیر انتظار کیا۔ اچھی طرح سے تسلی کرنے کے بعد میں نے 3-4 دفعہ یاسمین بائی کو مخاطب کیا، مگر وہ گہری نیند میں تھی۔ میں یاسمین کے پہلو سے نکل کر سیدھا عائشہ کے کمرے میں چلا آیا۔ وہ میرا ہی انتظار کر رہی تھی۔ میں نے دوسری لڑکی کا پوچھا تو عائشہ نے بتایا کہ وہ ساتھ والے کمرے میں ہے۔ عائشہ سے اس کے سامان کا پوچھا تو کہنے لگی، بس یہ ایک پرس ہی ہے میرے پاس، جو اس نے کب سے تیار کر کے پلنگ کے نیچے رکھا ہوا تھا۔ ابھی کچھ وقت باقی تھا، اس لیے میں نے کہا، تم اندر ہی رہو، میں خود آؤں گا، فی الحال میں باہر بیٹھتا ہوں، تاکہ اگر کوئی اس جانب آیا تو کہہ دوں گا میں بیٹھ کر وسکی سے شغل لگا رہا ہوں۔ وہ میری بات سمجھ چکی تھی۔ مجھے پورا یقین تھا کہ اسد آ چکا ہوگا۔ میں نے پلان کے مطابق ایک پیک بنایا اور ہاتھ میں گلاس اٹھائے نیچے آ گیا تاکہ بڈھے کی خبر لے سکوں، وہ سو گیا ہے یا نہیں۔ 2 گولیوں کا پاؤڈر میں نے جوس میں سرنج کی مدد سے ڈالا تھا۔ میں آہستہ آہستہ سیڑھیاں اتر کر نیچے چلا آیا۔ بوڑھے شخص کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اگر وہ آنے کی وجہ پوچھتا تو میں کہہ سکتا تھا کہ بس پیتے پیتے چلا آیا ہوں، تاکہ تھوڑی گپ شپ ہو جائے، مگر وہ تو گھوڑے بیچ کے سو رہا تھا۔ میں نے 2-3 بار آواز بھی دی، مگر وہ شاید گہری نیند میں تھا۔ میرے پلان کے مطابق مجھے دوسری سڑک کی جانب جو دیوار تھی اسے پلانگنا تھا۔ اب بس عائشہ کو تھوڑی ہمت کرنی تھی۔ داخلی دروازہ لاک تھا اور چابی بوڑھی کے پاس تھی، پتہ نہیں جیب میں یا اس کے تکیے کے نیچے تھی۔ بہرحال چابی کی ہمیں ضرورت بھی نہیں تھی۔ اگر داخلی دروازے سے ہم نکلتے شاید گڑبڑ ہو جاتی، سارا الزام مجھ پر آتا کہ میں نے عائشہ کو بھگایا ہے، اس کی مدد کی ہے، اور پھر یہ بھی ہو سکتا تھا بقول اسد کے اس گھر کی نگرانی کسی دوسرے گھر سے شاید کی جا رہی ہو۔ انہی باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے
ہم نے گھر کے پیچھے والی جانب سے دیوار پر لانگنے کا پلان بنایا تھا۔ نیچے کی تسلی کرنے کے بعد میں اوپر آ گیا۔ میں سیدھا یاسمین کے کمرے میں پہنچا۔ ایک دفعہ پھر تسلی کرنی تھی تاکہ کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ یاسمین بائی پرسکون نیند سو رہی تھی۔ میں اس کو پہلے میں جا کے لیٹ گیا تھا اور آہستہ آہستہ اسے آواز دینے لگا۔ پھر میں نے اس کے گال پر ہلکی سی تپکی لگائی، مگر اس کی سانسوں کی رفتار سے صاف ظاہر تھا کہ وہ گہری نیند میں ہے۔ پھر بھی احتیاط ضروری تھی، سب کچھ پلان میں شامل تھا۔ میں نے عائشہ کو مزید ضروری باتیں سمجھائی اور اسے لے کر کمرے سے باہر آ گیا۔ سب سے پہلے میں نے ساتھ والے کمرے کو باہر سے لاک کیا جس میں ایک لڑکی موجود تھی، اور آہستہ آہستہ ہم دونوں نیچے اتر آئے۔ سامنے سے گھومتے ہوئے ہم اس گھر کی پچھلی طرف آ گئے جہاں سے دیوار پر لانگنی تھی۔ کم از کم 7 فٹ اونچی دیوار تھی اور میرا قد 6 فٹ سے 2 انچ کم ہی تھا۔ میں نے عائشہ کو اٹھا کر دیوار پر چڑھنے میں مدد کی اور پھر خود دیوار پر چڑھ کے دوسری جانب کو کود گیا۔ عائشہ جو کہ دیوار پر ہی بیٹھی تھی، میں نے اپنے دونوں ہاتھ کو مضبوطی سے دیوار کے ساتھ لگا دیا تاکہ عائشہ ان پر اپنے پاؤں رکھ کر آسانی سے نیچے اتر سکے۔ بہرحال یہ مرحلہ بھی نبٹ گیا۔ اس جانب اندر بھی اندھیرا بھی تھا اور کچھ راستہ بھی، کیونکہ اس جانب جو گھر تھے وہ ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر تھے۔ ہم چلتے چلتے وہاں تک پہنچے جہاں پر اسد موجود تھا۔ وہ گاڑی کے اندر بیٹھا تھا۔ میں جلدی سے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر عائشہ کو اندر بٹھایا اور خود بھی بیٹھ گیا۔ اب پلان کے مطابق اسد کو میرے ساتھ یاسمین بائی کے گھر جا کر مجھے یاسمین کے کمرے میں بند کرنا تھا تاکہ کل صبح یہی ظاہر ہوتا کہ عائشہ سب کو کمروں میں بند کر کے خود فرار ہو چکی ہے۔ میں نے عائشہ سے کہا کہ اب 2 دن بعد ہی ہماری ملاقات ہو سکے گی۔ اسد تمہیں اپنے فارم ہاؤس چھوڑ آئے گا۔ وہاں پر ایک فیملی ہے جو کہ وہاں کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ ضرورت کی ہر شے وہاں موجود ہے۔ اسد کا سن کر وہ تھوڑی گھبرا گئی۔ میں نے کہا تسلی رکھو، یہ تمہیں چھوڑ کر واپس آ جائے گا۔ اب تم کچھ دیر گاڑی میں انتظار کرو، ڈرنا مت، اور اندر روشنی کرنے کی بھی کوشش مت کرنا۔ اسد کو بھی میں نے کہا یہاں سے جاتے وقت کافی آگے جا کر گاڑی کی لائٹ روشن کرنا تاکہ دور سے دیکھنے والوں کو یہ احساس ہو جیسے گاڑی وہاں سے سٹارٹ ہوئی ہے۔ میں نے ایک نظر عائشہ کو دیکھا اور گاڑی سے باہر نکل آیا۔ ہم نے احتیاط سے دیوار کو کراس کیا اور یاسمین بائی کے گھر داخل ہو گئے۔ سب کچھ پلان کے مطابق ہی رہا تھا۔ ہم دونوں نیچے سے اوپر پہنچ گئے۔ لڑکی کا کمرہ تو میں لاک کر چکا تھا۔ میں نے اشارہ دے کر اسد کو روکنے کا کہا اور خود دروازہ کھول کے اندر داخل ہو گیا۔ یاسمین بائی ویسے ہی حالت میں تھی جیسے حالت میں اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ اچانک میرے دماغ میں خیال آیا اور میں جلدی سے باہر نکل آیا جہاں اسد کھڑا میرے اشارے کا انتظار میں تھا۔ میں اسے نظر انداز کرتے ہوئے برآمدے میں گیا، وہاں سے وسکی کی بوتل اٹھائی اور پانی کا جگ، اور واپس کمرے میں داخل ہوتے ہوئے میں نے اسد کو سگنل دیا کہ لاک کرو اور جاؤ۔ یہاں سے کمرے میں داخل ہوتے ہی میں نے اپنے پاؤں سے دروازہ بند کیا۔ اسد نے باہر سے لاک لگا دیا اور چلا گیا۔ میں نے 2-4 پیک لیے اور یاسمین بائی کے پہلو میں جا کے سو گیا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کی آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ لوگوں کو اس طرح کہانیوں کے ویڈیو ملتے رہے۔ اللہ حافظ۔